السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ کووڈ کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے پڑھیں، سیکھیں اور اپنی فیملیز کے لیے کچھ بہترین فیصلے کر سکیں. ویسے بھی پیرنٹنگ ایک بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے. کووڈ نے اس کو اور زیادہ مزید مشکل بنا دیا ہے. ہم سب والدین ہونے کے ناطے بھی بہت زیادہ اسکیٹر ہو چکے ہیں. ہمیں اپنے اوپر بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے بھی بہت اسکیٹر ہو گئے ہیں، ان کے بھی فوکس جو ہے وہ نہیں رہا، اور یہ چیلنجز تقریباً ورلڈ اوور ہر کوئی محسوس کر رہا ہے. یعنی پوسٹ کووڈ سینیریو جو ہے یہ بڑا ہی مشکل اب اس وقت سینیریو ہے، جس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو دوبارہ سے کمپوز کرنا ہے. ان 3-4 سالوں میں بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہیں پہ کوئی پراپر کلاس لے رہی ہوں تو ہم اس کو اٹینڈ کر سکیں، اس میں آ سکیں. تو میں نے اسی لیے سوچا کہ میں ایک کلاس پراپر شروع کروں جس میں مائیں آئیں اور وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. میں اب بہت سے ایریاز پہ کام کرنے کے بعد اور اسپیشلی کووڈ کے بعد یہ بات محسوس کر رہی ہوں کہ لوگ صرف یہی نہیں کہ بہت سے کاموں میں لاسٹ ہو چکے ہیں، ان کا بہت سی کمٹمنٹ لیولز میں بھی کیجول ایٹیٹیوڈ ہو چکا ہے. تو پیرنٹنگ 360 جو ہے یہ ایک کورس ہے جو میں نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے. آج کے سیشن میں میں بیسیکلی آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گی، کوئی آپ کا فیڈ بیک لوں گی، آپ کے چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں گی. ہمیں بیسیکلی کام ہی اس چیز پہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے کور چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کریں. بہت دفعہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سطحی باتیں ہیں نا، جو سمٹمز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم صرف ان کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، لیکن ایک وہ روٹ کاز ہوتا ہے، ایک اندر سے وہ جڑ میں جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو نہیں ہم پکڑتے. تو اس کورس میں میں چاہوں گی کہ ہم ان جڑوں تک پہنچیں. ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو مسئلے چل رہے ہیں وہاں پر میرا رول کیا ہے، وہ مسئلہ کس وجہ سے ہے، اس میں میری رسپانسبلٹی کتنی ہے، اور وہاں پہ مجھے کیا رول پلے کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے یا ایریا ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم صحیح کنیکشن ڈیولپ کرنا سیکھیں بچوں کے ساتھ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کرنا ویسے ہی بہت مشکل کام ہے. جب ہم بچوں کی تربیت شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ان کو روکیں گے، یہ کرو یہ نہ کرو، دس از الاؤڈ دس از ناٹ الاؤڈ. پھر کیا ہوگا؟ بچہ بہت خوش ہوگا، ہمیں گلے لگائے گا اور کہے گا آپ کتنی اچھی امی ہیں. بچے کو ہمیشہ لگے گا کہ ماں سے زیادہ ظالم کوئی ہے ہی نہیں. اس کی وجہ سے آپ کا کنیکشن ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہم مدرز کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم نے اس کنیکشن کو بھی اسٹرانگ رکھنا ہے. اس میں ایک جو اور بہت بڑا ایریا ہے وہ یہ ہے کہ کانشیس پیرنٹنگ کرنی ہے، یعنی وہاں حاضر دماغی کے ساتھ کام لینا ہے. اکثر اوقات کیا ہو جاتا ہے، یا ہمیں اپنے سسرال کے دکھ یاد آ جاتے ہیں، یا میاں نے ہمیں کچھ کہا ہوتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، یا کسی اور کا بچہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ کتنا ویل بیہیوڈ ہے، یا اپنی قسمت یاد آ جاتی ہے، اور وہ جو اس ٹائم پہ کرنے والا کام ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ ہم ایموشنلی کاٹ اپ ہو جاتے ہیں. ہمارا ڈیلیما یا ہمارا کرائسس کیا ہے؟ کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شوڈ آئی یوز دس اپرچونٹی ٹو ٹیچ. آپ دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو پھر بھی وہ باتیں آپ کی برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد ان کو کہہ رہی ہیں اللہ کا شکر کرو، صبر کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہاں یہ دعا یاد کی ہوئی ہے اس کو پڑھ لو. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اب آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ بچہ جو ہے نا، جیسے ہی میں ان میں سے کوئی بات بولوں گی، بچے کو ریمائنڈر دوں گی، تو کیا ہوگا؟ بچے کا منہ بن جائے گا اور بچہ پٹ آف سا ہو جائے گا. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کس مومنٹ پہ میں نے ٹیچ کرنا ہے اور کس مومنٹ پہ میں نے تھوڑا پیچھے ہٹ جانا ہے، کیونکہ ہم اس ٹائم پہ ڈیسائیڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کورس میں انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ اپرچونٹیز کیسے ہم نے لینے ہیں. کیونکہ جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپرچونٹی کے مطابق صحابہ کو ایجوکیٹ کیا، لوگوں کو سکھایا.
دوسری بات جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہاؤ ڈو آئی ریسپونڈ دیٹ ول ناٹ بریک مائی چائلڈ. بچہ غلط کام کر رہا ہے، جو کرنا چاہیے اس وقت وہ نہیں کر رہا، اب آپ اس کی اصلاح بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اب اس کا دل بھی نہیں توڑنا، اس کی سیلف اسٹیم نہ لو ہو جائے. یہ آج کل کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ہی آ کے بار بار کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میری سیلف اسٹیم متاثر ہوئی ہے، اور ہم سوچتے ہیں ہم تو صرف اللہ کا حکم سکھا رہے تھے اور ہم اگلے بچے کے بارے میں شیکی ہو جاتے ہیں. میں نے کئی ایسی مدرس کو دیکھا ہے جن ماؤں نے خاص طور پہ اپنے بچوں پہ اس طرح ورک کیا کہ ان کو دین سکھانے کی کوشش کی، ایک قسم کا کھپایا. وہ جو سورہ الکہف میں آتا ہے نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا آپ کا غم تھا کہ یہ سیکھ جائیں صحیح بات. ماؤں کا بھی ایسا ہی غم ہوتا ہے، اسپیشلی وہ ماں جو دین کی سمجھ رکھتی ہے، دنیا سے زیادہ سوچتی ہے، آخرت اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت ہوتی ہے، جس کو یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ کیا بنے گا میرے بچے کا اگر وہ یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا. تو یہاں پر یہ سوال ہمارے لیے بہت بڑا ہے کہ میں کیسے بولوں. اسی لیے ہم ہر وقت الجھے رہتے ہیں کہ یہ بولنا چاہیے، یہاں پر نہیں بولنا چاہیے. تو میں اکثر ایسی مدرس کو یہ جملہ ضرور بولتی ہوں کہ اگر آپ نے دین سکھانے کی کوشش کیا ہے تو آپ کو کبھی بھی انشیور اور انسٹیبل نہیں ہونا. یہ نہیں سوچنا کہ شاید پھر میں اگلے بچے کو نماز کے لیے کہوں ہی نہ، بیٹی کو حجاب کے لیے نہ کہوں، بچے کو قرآن کلاس میں نہ پش کروں، کیونکہ ایک بچہ میرا گیا تھا اور اب جو اس کے چیلنجز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میری تو سیلف اسٹیم بہت لو ہو رہی ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. ایک جنگ ہوتی ہے، بیٹل ہے بٹوین مائنڈ اینڈ ہارٹ، چلتی ہے ہر وقت، دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے. دل کیا کہتا ہے؟ بچے کا سوچ کے دل کیا کہتا ہے؟ جو میرا بچہ مانگتا ہے وہی نہیں، بونس دے دوں. اس کو بھوک لگی ہے تو جہاں سے وہ کھانا چاہتا ہے اس کو کھانا لا دوں. وہ سیر کرنے جانا چاہتا ہے تو بیسٹ جگہ پہ اس کو سیر کرا دوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ممتا ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ سب کچھ کر دو اپنے بچے کے لیے. اور دماغ کیا کہتا ہے؟ ابھی کرنے دیا مشکل ہو جائے گا، یہ خرابی ہے، یہ جنک ہے، یہ ڈسپلن سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف بات ہے، اس بات کو ہم نے نہیں کرنا، اس کو کیسے کیری کریں گے. یہ ایک مشکل سچویشن ہے. سو یہاں پر ہم ایک بات جو سمجھیں وہ کیا ہے کہ ایک طرف ہمارے دماغ اور دل میں ایک جنگ چل رہی ہے اور ایک طرف بچے ہیں. اب بچوں کا کیا ہے؟ جب آپ بچوں کو دیکھیں گے تو وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایکسائٹیڈ ہیں، تھرلڈ ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. جو چیز ان کو بڑی وہ سینس آف ونڈر دیتی ہے اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، ہوپ فل ہوتے ہیں، ہماری طرح ہوپ لیس نہیں ہو جاتے. آپ دیکھ لینا، اگر بچے نے آپ سے کسی ایک چیز کی پرمیشن لی اور آپ نے نہیں دی تو کیا کرتا ہے بچہ؟ روز آپ سے وہی بات پوچھتا ہے. ہم تنگ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں اس بات کو پوچھنا چھوڑ دیتے، جس کو ہم اکثر اوقات ضد کہتے ہیں. لیکن کیونکہ بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہوپ رکھی ہوئی ہے، اس ہوپ کی وجہ سے پھر ہم سے سوال کرتا ہے شاید آج پرمیشن مل جائے، شاید آج پیسے مل جائیں، شاید آج میں یہ کام پھر کر سکوں. وائی ناٹ، لیٹ می آسک مائی مدر اگین، لیٹ می آسک مائی پیرنٹ اگین. وہ اس ہوپ کے ساتھ رہتا ہے. اور اسی طرح اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ خوش ہو سکے. یعنی کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو خوش کرتی ہیں، لیکن کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم ایک مشکل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. کہ جان لو، یہ قسم کا ہمیں کمانڈنگ سٹائل دیا گیا ہے قرآن میں کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے. فتنہ کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے. یعنی جیسے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جب ٹیسٹ دے رہے ہو تو کیا کرنا ہے، ٹیسٹ کے لیے کیا انسٹرکشن دیتے ہیں آپ لوگ بچوں کو؟ تیاری اچھی طرح کرنی ہے پہلے، پھر
پھر کیا کرنا ہے؟ بیسٹ. کوشچن پیپر کو دھیان سے پڑھنا ہے. پھر لکھنے کے بعد ریویو کرنا ہے. اور جو غلطی ہو جائے اس کو دوبارہ نہیں دہرانا. زندگی کا جو امتحان ہے اور خاص طور پہ پیرنٹنگ کا جو امتحان ہے، کیا ہم اس میں یہ سارے پوائنٹس اپنے لیے یاد رکھتے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو ایسے ریمائنڈرز دیتے ہیں؟ تیاری کر کے بچے سے ڈیل کرنا ہے. یہ 3 سال کا بچہ ہے، یہ 10 سال کا ہے، یہ 15 سال کا ہے، یہ 20 سال کا ہے. تیاری کر کے جانی ہے پوری، ویل پریپیئرڈ. دوسرا، کانشیس ہو کر اس سچویشن میں رہتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ہم کہتے ہیں بیٹا کانسیپچول جو کویسچن ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے. تو اسی طرح کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. بچہ رو کیوں رہا ہے؟ اصل چیلنج ہے کیا؟ کل ایک مدر نے مجھ سے بات کی اور ان کے 2-3 چھوٹے بچے ہیں اور ان سے ہینڈل نہیں ہو رہے تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس وقت سب سے پہلے جس ایریے پہ آپ کو کام کرنا ہے وہ ہے آپ کا برن آؤٹ. اور جب میں نے برن آؤٹ کو ان کو ایکسپلین کیا تو وہ مجھے کہتی ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے کہا آپ کا 50% مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا. جو آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ گلٹ لے رہی ہیں، آپ کی ایموشنز بہت زیادہ ہائی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر آپ بچے کی سچویشن کو نہیں ہینڈل کر پا رہی. تو ٹیسٹ کی طرح تیاری کر کے جانا ہے اور یہی سارے پوائنٹس اپنے لیے ریوائز کرنے ہیں. اور دن میں وہی بات ہے جتنے ٹیسٹ آ جائیں. اب بچہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے آج ٹیچر نے 3 ٹیسٹ دے دیے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بیٹا صرف ایک ٹیسٹ کی تیاری کرو. ہم کہتے ہیں پڑھو نا تینوں کے لیے. لیکن پیرنٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کتنی دفعہ ٹیسٹ ہوں گے، کتنی دفعہ یہ کام کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو کہا گیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ انشاءاللہ تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پرفیکٹ ہیومن بینگ بن جائے گا، پکا مسلمان ہو جائے گا جب تم یہ ٹیسٹ دو گے، گارنٹیڈ پاس ہو جائے گا. تم نے اپنی ایفرٹ پٹ کر دی ہے، تمہارا صرف اتنا کام ہے، آگے کام پھر اللہ کا ہے. جی بالکل، تمہارا جو رول ہے تم نے پلے کرنا ہے اور اس رول کو پلے کرنے میں آپ کو اجر ملے گا. یہ جو سینس آف اچیومنٹ ہے نا وہ ہمیں نہیں آتی کیونکہ ہم ریزلٹ اورینٹیڈ ہیں. ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جن کو ہمارے اپنے والدین نے بچپن سے کہا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ہم نے اس وقت اتنی توجہ نہیں دی، کیجول رہے. اپنا بچپن اور جوانی بھول جاتی ہے نا دراصل جب ہمارا رول چینج ہوتا ہے. تو اس رول میں رہتے ہوئے ہمارے والدین پریشان تھے، اب ہم سب کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ، یا بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ٹائم بھی تو لگتا ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کچھ ایسا کام کر رہا ہو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے رہے ہوں، آگے جا کر یہ کام کریں، آگے جا کر ان کی اچیومنٹس ہوں. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وی آر ناٹ ریزنگ منی می. یہ فارمولا اپنے آپ کو سکھا دیں. مجھے اپنا کوئی ریپلیکا نہیں بنانا، مجھے ان کو اللہ کا بندہ بنانا ہے. ہم سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. اگر بچپن میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے یہ غلطی نہ کریں. اگر ہمارے دماغ میں ایک پکچر بن گئی ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہونا چاہیے، اب ہم اسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ بچہ اس طرح سے کر لے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جذبات بھی پھر بہت ہائی ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں، جیسے پروجیکٹر پہ اسکرین پہ کچھ ڈسپلے ہوتا ہے نا، تو ہم اپنے آئیڈیاز اور ایکسپیکٹیشنز پروجیکٹ کرتے ہیں. جب ہم وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے، پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ، یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بچہ جو ہے وہ ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بچے کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے. بچہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ آئی ہیو ٹو میچ دا ایکسپیکٹیشن آف مائی پیرنٹ. اور ایک وقت آتا ہے جب یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو نہیں میچ کر پا رہا، وہ تو میں نہیں اچیو کر پا رہا. پھر اس کے اپنے وہ نفسیاتی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. اور آج کل کے دور میں بچوں کے نفسیاتی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ صرف لیک آف پیرنٹنگ نہیں ہے، اس کی وجہ انوائرمنٹ ہے، اس کی وجہ یہ اسکرین کے ساتھ کنٹینیوسلی کنیکٹ ہونا ہے، جہاں سے یعنی آپ والدہ ہونے کے ناطے ایک میسج دے رہے ہیں، 2 میسج دے رہے ہیں، لیکن وہاں سے 1000 میسیجز کی بمبارڈمنٹ ہے.
جس کے بہت سارے اسٹرانگ اثرات ہیں بچوں پہ، اور اس کو آپ دیکھیں جتنی ریسرچ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. ہم کچھ بلیفز اور ویلیو سسٹم کے ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ ایسی ایزمپشنز اور گمان ہم نے رکھے ہیں جن کو ہم نے کبھی بھی وزٹ نہیں کیا ہوتا. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی پیرنٹ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بچے کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے. اب وہ بچے کو سامنے لے کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ مجھے بار بار کہتا ہے آپ اسے یہ سمجھائیں، آپ اسے یہ بتائیں، آپ اسے یہ کریں. مجھے ان میں ظاہر ہے بچے کے بھی ایسپیکٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کے کیا چیلنجز ہیں، لیکن مجھے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے کیا چیلنجز ہیں. میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں ظاہر ہے بچے کے سامنے پیرنٹ کے کوئی جو چیلنجز ہیں ان کو ڈسکس نہ کروں. اب میں ہلکا ہلکا ان کو بتاتی ہوں، کیونکہ بچے کے اوپر اتنا انٹینس پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس بچے کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ماں کا تو ہو رہا ہے، ماں پریشان ہے، لیکن بچے کے اوپر کتنا پریشر جا رہا ہے. ایسی صورت میں اگر میں ایک دو جملے بول کر بھی ان کو فل سٹاپ لگانا چاہوں تو ماں کو لگتا ہے آپ نے بچے کے سامنے میری بات کو وہ ویٹو کر دیا، اب تو بچہ اور زیادہ مجھ پہ چڑھائی کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. ہم بچے کو ہر جگہ کھڑا کر کے جو مرضی اس کے بارے میں کہتے ہیں. اس کو بتائیں نا ذرا ڈاکٹر کنول، یہ وہ ڈاکٹر کنول ہے جن کے میں لیکچر سنتی ہوں، ڈاکٹر کنول اس کو ذرا بتائیں نماز پڑھا کرے. اگر آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے ہسبینڈ اور آپ کھڑے ہیں اور آپ کے ہسبینڈ کے یہ ڈاکٹر کنول ہے، ڈاکٹر کنول اس کو بتائیں ذرا میری ماں کی خدمت کیا کرے، اس کو بتائیں ذرا گھر اچھی طرح سے چلایا کرے. کیسا لگے گا؟ نہیں ٹھیک لگے گا نا. تو ہمیں بھی بہت محتاط ہو کر کسی کے سامنے کوئی بات کرنی ہوتی ہے. اور اگر میں تھوڑا سا گول مول جواب دوں کہ نہیں لیکن ایک دفعہ بتا تو دیں، اس کو سکھا تو دیں اس کو. کیونکہ ہم جب سپر سکسیسفل ہوتے ہیں کسی ایک کام کو کرنے میں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی پھر ویسے ہوں. وی بلیو وی آر رائٹ اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو ری تھنک. یہ جو کانسیپٹ ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ جو طریقہ میرے پاس ہے یہی ایک طریقہ ہے، جو بات میں سوچ رہی ہوں یہی ایک ٹھیک ہے بات. اصولوں کو نہیں ہم سمجھتے. اصول تک پہنچنے کے لیے کسی بھی جگہ پہ اسپاٹ پہ پہنچنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اچھا یہ جنرلی بھی ہمارا ایک طریقہ ہے. ہم کہیں بیٹھیں گے، اگر کسی کا بچہ ہمیں ہیلدی نظر آئے گا ہم فوراً پوچھیں گے دودھ کون سا پیتا ہے، ہم فوراً جا کے وہی دودھ لے آئیں گے سوچے سمجھے بغیر کہ بھئی اور کیا کیا فیکٹرز ہیں. اچھا آپ اس کو کھلاتی کیا ہیں؟ انہوں نے کسی ایک چیز کا نام لے دیا، اب ہم نے زبردستی بچے کو لٹایا، ہاتھ پاؤں پکڑے اور کھلانا شروع کر دیا کہ شاید یہ کام کرنے سے میرے بچے کے اندر وہی ٹریٹ آ جائے گا. لرننگ ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے پوچھتے رہنا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز ہم مس کر رہے ہیں اس کو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو میرے پاس ایک فارمولا آ گیا ہے وہی درست فارمولا ہے. فارمولا کون سا درست ہوتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کیسے ہم ڈیفائن کریں گے کون سا؟ کو نظر میں رکھتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہی ہے. بچے کی روٹین، بچے کے سونے جاگنے کے ٹائم ان کے الگ ہو سکتے ہیں، ہمارے الگ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹر، ماں باپ کا بچوں سے رویہ، گھر کا ماحول، میرا خیال ہے یہ سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں بالکل پہ اثر کرتے ہیں جو ہمیں بینیفٹ کرے. یہ تو پھر ہماری سوچ ہوگی نا. ہم نے تو اپنی سوچ کے علاوہ کسی بات پہ جانا ہے، وہ کیا ہوگا؟ میں اپنے اسلامک بلیفز کو لے کر اپنے بچوں کی ٹیچنگز کروں، ان سے ہی ایسی کتابیں، ایسے واقعات، ایسی چیزیں جن کو میں سمجھتی ہوں اور میں ان کے سامنے رکھتی ہوں، سم ٹائمز انڈائریکٹلی، سم ٹائمز ڈائریکٹلی. جو ریسرچز بیسڈ ہوتے ہیں فارمولاز، جو ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں، جیسے جن کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہو. جو اوتھینٹک فارمولے ہیں ہمیں ان کو اٹھانا ہے، اور وہ اوتھینٹک فارمولا اٹھا کے پھر ہم نے کیا دیکھنا ہے، میرا بچہ کس نیچر کا ہے، میری کیا کیا اسٹرینتھ ہے اور ویکنیسز ہیں، اور پھر میرا ماحول کیا ہے. مثلا ہسبینڈ کا مزاج کیسا ہے، باقی گھر کے افراد کیسے ہیں، میری کمٹمنٹس کتنی ہیں. پھر ہم نے وہاں سے راستہ نکالنا ہے کہ میں نے اب اس فارمولے کو اپلائی کیسے کرنا ہے. جیسے اگر کوئی بھی مدر مجھے آ کے کہتی ہے میں اپنے بچے کو نماز سکھانا چاہ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں میرا بچہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھے، اب وہ بالغ ہو رہا ہے. اب یہ فارمولا صحیح ہے یا غلط ہے؟ درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے 100%. اس میں تو سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا لیکن وہ جی میرے ہسبینڈ تو سوئے رہتے ہیں، یا وہ ایگری نہیں کرتے،
میں سنگل پیرنٹ ہوں، یا میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، یا مسجد ہمارے گھر سے بہت دور ہے، روز پریکٹیکلی اکیلے بھیجنا پاسبل نہیں ہے، بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فارمولا چھوڑ دیں گے؟ فارمولا نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس راستے کو ڈھونڈنے میں ہو سکتا ہے آپ کو 2 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے لگ جائیں، سال لگ جائے، جس میں ہسبینڈ سے لڑائی بھی نہ ہو، جس میں اگر آپ سنگل پیرنٹ ہیں تو کوئی مینٹور ہے آپ کا جس کو آپ ڈھونڈتے ہیں جو کام کرے. راستے ڈھونڈنے ہوتے ہیں نا پھر اس میں سے. ہم کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ پیچھے پڑ جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، فارمولا چھوڑ دیتے ہیں، ہم ہیلپ لیسنس میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. تو چلڈرن دے کیری بلو پرنٹ ود ان دیم. تو ان کے لیے ورڈ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از. بس ہم نے کرنا ہے. ان کا ایک یونیک سٹائل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا کے بھیجا ہوا ہے، فطرت پہ ہیں. ہم نے صرف ہر ایج میں ان کی فطرت کو نکھارنا ہے. یہ فارمولا ہم نے سمجھنا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں جب عہد الست کی بات ہوتی ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں آتا ہے الستُ بربکم، ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا شہدنا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان ہمارے اندر رکھی ہے. ہمیں پیرنٹ ہونے کے ناطے یہ کانفیڈنس رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ پہچان دے کے بھیجی ہے، ہم نے اس پہچان کو نکلنے کا، ایکٹیویٹ ہونے کا موقع دینا ہے. بس ہم صرف یہ کام کر سکتے ہیں. اس پہچان کو، یہ اللہ نے پہچان ڈالی ہے نا ان کے اندر، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پریشان زیادہ ہونا ہے یا دعا زیادہ مانگنی ہے؟ دعا زیادہ مانگنی ہے. پریشان ہونا ہے لیکن اس پریشانی کو تھوڑا کم رکھنا ہے، دعا کو بڑھانا ہے. اچھا، پھر دعا مانگتے ہوئے ہوپ فل رہنا ہے، ہوپ لیس ہو جانا ہے. ہوپ فل یعنی وہ ماں یہ نہیں کبھی کسی کو کہتی نظر آئے گی کہ بڑی دعائیں مانگی ہیں لیکن کچھ ہو نہیں رہا. یہ ہوپ لیسنس ہے نا. ہوپ فل یہ کہ میں دعا مانگ رہی ہوں، مجھے اپنے رب سے اچھی امید ہے، میں اپنی آخری سانس تک یہ کام کروں گی، میں نے اپنا رول نہیں چھوڑنا، میں نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام کو کرتے چلے جانا ہے.